یزدان کے منانے پر خان آج رات زمل کے پاس رکنے کو راضی ہو گیا تھا۔ کمرے میں موجود صوفے پر وہ آرام سے بیٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ کھول چکا تھا۔ اپنے پاس موجود ہارڈ ڈرائیو کو لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کر کے خان نے دوسری آرگنائزیشن کی ساری انفارمیشن دیکھنا شروع کی تھی۔ شیر خان کی معلومات نکالتے اس نے تفصیل سے فائل پڑھنا شروع کی تھی۔ اس فائل میں شیر خان نے جن لوگوں کا قتل کیا ان سب کی ڈیٹیل موجود تھی۔ خان پرسنٹ نگاہوں سے لیپ ٹاپ کو دیکھتا تنزیہ مسکرایا تھا۔ تمہارے بربادی کے دن شروع ہونے والے ہیں شیر خان۔ پیچھے کی طرف صوفے پر سر ٹکاتے وہ آنکھیں نوند گیا تھا۔ میری کمر پر دوائی لگا تو تکلیف ہو رہی ہے۔ زمن جو دوسری طرف رخ موڑے لیٹی خان کو زرش سمجھ رہی تھی، دھیمی آواز میں بولی۔ خان نے کچھ بولنا چاہا، پھر خود کو روکتا وہ آرام سے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا دوائیوں کا شاپر اٹھاتے اس نے کمر پر لگانے والی انگمید نکالی تھی۔ زمن کی شرٹ کی طرف بڑھتا ہاتھ اس کا بار بار پیچھے ہٹ رہا تھا۔ آخر کار ہچکچاتے ہوئے اس نے زمن کی شرٹ کمر سے اوپر کی طرف کھسکائی تھی۔ کمر پر بیلٹ کے پرپل اور سرخ نشان دیکھتے خان نے لب بھیجتے آہستہ سے اپنی سر انگلی اس کے ایک نشانہ پر پھری۔ زمن بے ساختہ سسک اٹھی تھی۔ خان نے سختی سے ہونٹ آپس میں پیوست کرتے اس کی کمر پر احتیاط سے انٹمنٹ لگانا شروع کی تھی۔ زرش تھوڑی نرمی سے لگاؤ، ہونٹ دبا کر اپنی سستی روکتے زمن نے کانپتی آواز میں کہا۔ خان نے نرمی سے انٹمنٹ اس پہ سارے زخموں پر لگا دی تھی۔ آج تم بہت چپ چپ ہو زرش، خیریت ہے؟ زمن نے مسکراتے لہجے میں اپنے زخم میں اٹھتی تکلیف سے دھیان ہٹانا چاہا تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر زمن ہلکا سا پیچھے بڑھی تھی۔ خان کو کھڑا دیکھ کر شرمندگی سے زمن کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے لب کاٹتے ہوئے پوچھا۔ زرش یزدان کے ساتھ ہے، اس لیے اس کی جگہ آج میں یہاں رکھ رہا ہوں۔ خان سپاٹ نظروں سے زمن کو دیکھتا واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں، جائے یہاں سے، زمن بے رخی سے بولی۔ مجھے یہاں رکنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، اس لیے خاموش رہو یا پھر سو جاؤ۔ لیپ ٹاپ پر ابیر ملک کی فائل کھولتے خان نے سر میری سے کہا۔ زمن بناتی دوسری طرف رخ موڑ کر لیٹ گئی تھی۔ ابیر ملک سے خان کی شروع سے ہی نہیں بنتی تھی۔ وہ اس کے اندر کام نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجبوری کے باعث وہ خان سے کبھی کبھار رابطہ کرتا تھا، وہ بھی صرف کام کے سلسلے میں۔ پچھلے 5 سالوں سے زیادہ تر وہ اٹلی میں ہی رہ رہا تھا۔ زمن کو کچھ دیر بعد ہی پیاس لگ گئی تھی۔ وہ خان کو بلانا نہیں چاہتی تھی، مگر سوکھے حلق میں اسے کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ خان نے اپنے نام کی پکار پر لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کے وجود پر مرکوز کر لیتی۔ مجھے پانی پینا ہے، وہ بے بس لہجے میں بولی۔ خان خاموشی سے اٹھ کر اس کے پاس گیا تھا۔ گلاس میں پانی ڈالتے اس نے زمن کو سہارا دے کر اٹھاتے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ پانی پینے کے بعد وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ خان نے نرم گرم نگاہوں سے اسے دیکھتے اچانک اس کے چہرے پر جھکتے ہلکا سا اس کا ماتھا چوما تھا۔ زمن اس کی حرکت پر حیران رہ گئی تھی۔ حیران تو خان بھی اپنی اس حرکت پر ہو گیا تھا۔ اسے واپس لٹاتے خان تیزی سے اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ زمن بھی آنکھیں جھپکاتی ہلکی سی مسکان کے ساتھ آنکھیں بند کر رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے تازہ پھولوں کی خوشبو نے زرش کا استقبال کیا تھا۔ زرش منہ کھولے سجے ہوئے کمرے کو دیکھنے لگی تھی۔ سرخ گلابوں سے دروازے سے بیڈ تک کا راستہ بنایا گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی گولڈن لائٹس کمرے کے منظر کو خوابناک بنا رہے تھے۔ کنگ سائز بیڈ پر بچھی سرخ چادر انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یزدان کے ارادے سمجھتی اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے واپس مڑنے لگی تھی۔ جب دروازے میں کھڑے یزدان نے اس کے ارادے جان کر دروازہ بند کیا تھا، وہ دروازہ سے ٹیک لگائے سینے پر بازو باندھے کھڑا ہو گیا تھا۔ زرش نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ واش روم میں تمہارے لیے ڈریس موجود ہے، جاؤ چینج کر کے لاؤ۔ چہرے پر سنجیدگی سجائے یزدان زرش پر نظریں ٹکائے کھڑا تھا، جو اپنی نم ہتھیلیاں بار بار اپنی شرٹ سے صاف کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے یزدان؟ وہ اپنے خشک ہوتے ہونٹ تر کرنے لگی۔ یزدان کی نظر اس کے گلابی ہونٹوں پر آ ٹھہری تھی، جنہیں نب دانتوں کے نیچے لیے زرش کاٹنے میں مصروف تھی۔ ہماری گولڈن نائٹ کی تیاریاں؟ وہ بے شرمی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ زرش کا دل رک سا گیا تھا۔ جلدی چینج کر کے لاؤ۔ تیزی سے زرش کے قریب آتے یزدان نے اسے واش روم کی طرف دھکیلا۔ وہ گمسم سی واش روم میں چلی گئی تھی۔ فریش ہو کر ڈریس چینج کرتے اس نے کاؤنٹر کے قریب پڑے میک اپ کو حیرت سے دیکھا، پھر سرخ لب استک اٹھاتے اپنے ہونٹوں پر لگائی تھی۔ کاجل اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگاتے اس نے اپنا چہرہ غور سے آئینے میں دیکھا۔
وہ خود کو دیکھتی ہلکا سا مسکرائی، گھبراہٹ سے ماتھے پر جمع ہوتا پسینہ جس نے فورا صاف کیا تھا۔ زوش جلدی آ جاؤ۔ یزدان کی بات سنتی وہ گہرا سانس لے کے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آہستہ سے دروازہ کھولتے وہ باہر نکلی تھی، جہاں بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے کچھ بیٹھنے اور کچھ لیٹنے کے انداز میں یزدان اس کا منتظر تھا۔ ہائے اللہ جی، اپنی تیز دھڑکن محسوس کرتے اس نے اپنی پلکیں جھکاری تھی۔ یزدان کی نظروں کو وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ سرخ پاؤں تک فراق پہنے جس کے بازو اور گلے پر گولڈن موتیوں کا نفیس سا کام ہوا تھا، جبکہ فراق کے نیچے بھی 3-4 مختلف ڈیزائن کے برڈز موتیوں اور پیچز سے بنے ہوئے تھے۔ ساتھ بال کھلے چھوڑے ریڈ لپسٹک اور کاجل کے ساتھ وہ یزدان کو ساکت کر رہی۔ یہ پہلی بار تھا جو اس نے زوش کو اتنا تیار ہوا دیکھا تھا۔ یزدان بیڈ سے اٹھا تھا، سفید کرتے کے سدے اس بوڑھے گودف سے ہولیے میں تھا۔ میری خواہش تھی تمہیں سرخ جوڑے میں دیکھنے کی، یزدان نے اس کے قریب آتے جھک کر زوش کی نظروں میں دیکھ کر کہا۔ زوش کی پلکیں لرزے، اس نے آنکھیں اٹھا کر یزدان کو دیکھنے کی جرات نہیں کی۔ یزدان نے اپنے ہاتھ سے اس کا گان سہلایا تھا۔ زوش کی رنگت میں گھلتی صوفیاں اسے مدہوش کر رہی تھی۔ تھوڑی سے پکڑ کر یزدان نے زوش کا چہرہ اوپر کرتے اس کے ہونٹوں کو شدت سے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھاتے وہ زوش کی سانسیں نقیب کر دیا تھا۔ زوش نے فراق کو مٹھیوں میں زور سے بھینچ لیا تھا۔ اس کو لبوں کو آزاد کرتے یزدان نے اس کے بھیگے ہونٹوں کو انگوٹھے سے سہلایا۔ شرم و حیا سے سمٹتی زوش اپنی نظریں جھکائے کھڑی یزدان کو مزید اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اس کو کمر سے تھامتے یزدان نے اس کا رخ موڑتے اس کی کمر اپنے سینے سے لگاتے اس کی تھوڑی پر اپنا چہرہ ٹکایا۔ میں کہوں تو بس وہ سنا کرے، میری فرصت ہے، میرے مشغلے سبھی اپنے نام کیا کرے، کوئی بات ہو کسی شام کی جو سنانے بیٹھو اسے کبھی وہ سنے تو سن کے ہنسا کرے، جو میں کہوں چلو اس نے جہاں چلو کہا جو وہ پلٹ کے دیکھے میری طرف اور مجھ کو پاوے کہا کرے، بس میرے ساتھ چلا کرے۔ زوش پہ کہاں پر ہو رکھے یزدان نے بہکی لہجے میں الفاظ حملت کی طرح اس کے اندر اتارے۔ زوش کا رواں رواں سماعت بنا یزدان کو سن رہا تھا۔ زوش کی گردن سے بال ہٹاتے یزدان نے اپنا لمس اس کی گردن پر چھوڑا تھا۔ اس نے زوش کا ہاتھ اپنے گرد بندھے یزدان کے ہاتھ پر دیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ خوش حلق تر کرنے کی کوشش کرتی منائی۔ زوش کی گردن پر رقص کرتے اس کے ہونٹ میں وہ مسکرایا۔ اس کی گردن کو چومتے اس نے تیزی سے گھماتے زوش کو اپنی جانب موڑا۔ زوش کے کپاتے ہونٹوں لذیذ پنکوں اور صوفی گھرے گالوں کو دیکھتے یزدان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ زوش کو بازو سے پکڑ کر اچانک اس نے گول گول گھمایا۔ زوش نے حیرت سے اپنی پنکوں کی جھاجر اٹھا کر یزدان کو دیکھا جو اسی پل کا انتظار کر رہا تھا۔ زوش کے بازو اپنی گردن میں ڈالتے اس نے ایک بار پھر اس کے سرخ نرم و ملائم ہونٹوں کو اپنی ہونٹوں سے الجھایا تھا۔ زوش کی گرفت یزدان کی گردن پر سخت ہوئی تھی۔ تمہاری یہ ادائیں میری جان لے لے گی۔ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتے اس کے گال پر اپنے لب جماتے یزدان سرگوشی میں بولا۔ اس کا نازک سراپا یزدان کے ہوش و حواس گم کر رہا تھا۔ انگلی سے اس نے زوش کے ماتھے سے گردن تک لکیر کھینچی تھی۔ زوش نے نچلا لب سختی سے ہونٹوں میں دبایا تھا۔ اس کی قربت سے زوش کا سانس خشک ہو رہا تھا۔ یزدان نے اسے جھک کر باہوں میں اٹھایا تھا۔ آنے والے لمحات کا سوچتی زوش اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ دونوں نے باقاعدہ اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ محبت کے پھولوں کی نیک ہر سو پھیلنے لگی تھی۔ زرتاشا ماہن کے نہ آنے پر آج اکیلی ہی یونیورسٹی میں سارے لیکچرز لے رہی تھی۔ ماہن کے ساتھ اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا تھا، چونکہ وہ ہر وقت بولتی رہتی تھی۔ زرتاشا آج جلدی گھر جانا چاہتی تھی، تبھی اس نے جلدی ڈرائیور کو لینے آنے کے لیے بول دیا تھا۔ آج بارش کا موسم تھا، ہلکی گھنکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ زرتاشا نے آسمان کی جانب ساکت نظروں سے دیکھا تھا۔ بارش و طوفان اسے بالکل نہیں پسند تھے۔ ڈرائیور کے آنے پر وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ زرتاشا نے مختلف راستے پر گاڑی جاتے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ بی بی جی، میڈم نے کچھ سامان منگوانا ہے۔ ڈرائیور کے بتانے پر اس نے سر ہلایا تھا۔ سیٹ سے سر ٹکائے اس کی نظریں سڑک پر ہی تھی۔ سکر مارکیٹ کے قریب گاڑی پارک کرتے ڈرائیور اندر چلا گیا تھا۔ زرتاشا گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ ونڈو کا شیشہ نیچے کیے وہ اب بھی باہر دیکھ رہی تھی، جب برابر والے جگہ پر ایک اور کار پارک ہوئی تھی۔ ہونٹوں میں صدیق دبا کر گاڑی سے باہر نکلتے زمان کی نظر اچانک ہی زرتاشا پر پڑی تھی، جو آنکھیں پھیلائے سے گھور رہی تھی۔ نیلی بلیو شرٹ اور جینس پہنے والوں کو نفاذ سے سیٹ کی ہونٹوں میں صدیق دبائے زرتاشا کو وہ ولن لگ رہا تھا۔ زمان نے آنکھیں چھوٹی کر کے گھوڑا زرتاشا نے کانپتے ہاتھوں سے ونڈو کا شیشہ اوپر چڑھانا شروع کیا تھا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے قریب آتے زمان ونڈو پر بازو رکھے اندر زرتاشا کی طرف جھکا۔
اپنے ہونٹوں سے سگریٹ نکالتے ہوئے اس نے سارا دھوا زرتاشا کے منہ پر چھوڑا تھا۔ گلابی شلوار قمیض کے ساتھ سفید چادر اوڑے ہوئے وہ معصوم چڑیا لگ رہی تھی جس کا زمان کو دیکھ کر سانس پھٹک گیا ہو۔ زرتاشا نے کھانستے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زمان نے اس کا منہ دبوٹ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ جہاں میں جاتا ہوں وہاں تمہارا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ کی گرفت زرتاشا کے منہ پر مضبوط کرتے ہوئے اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ زرتاشا کی نظروں میں موجود خوف اسے ایک عجیب سا سرور بخش رہا تھا۔ زرتاشا کا دن پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو کر رہا تھا۔ خوف سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ جواب دو مجھے، اس کا چہرہ اپنے برابر کرتے زمان ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتا زرتاشا کو کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ آنکھوں میں جمع ہوتے آنسوؤں کو گال پر بنے سے روکتی سہنی آواز میں بولی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ سے ایک اور کش لیتے زمان نے دوبارہ اس کے منہ پر دھوا چھوڑا تھا۔ زرتاشا کو کھانستے ہوئے کچھ تاریک یادیں اپنے سامنے رواں ہوتی نظر آئی تھی۔ جتنا ہو سکے میری بہن سے دور رہو اور جہاں مجھے دیکھو اپنا راستہ بدل لیا کرو۔ دوبارہ تمہیں میں نے مان کے ساتھ دیکھا تمہارا جو حشر کروں گا وہ تم کبھی نہیں بھولو گی۔ اس کا چہرہ جھٹکے سے چھوڑتے زمان سگریٹ زمین پر پھینکتا اپنی جینز کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے سپر مارکیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی زرتاشا نے تیزی سے شیشہ اوپر کیا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ اپنے کانوں میں گونجتی دھڑکنوں کو اعتدال پر لا رہی تھی۔ خان کے حکم کے مطابق یزدان صبح صبح ہی زرش پہ اٹھنے سے پہلے نکل گیا تھا۔ اس نے اپنا سامان بھی پیک کرنا تھا جو ان کے ویر ہاؤس میں تھا۔ اس نے ساری رات زرش کو سونے نہیں دیا تھا، اس لیے اب وہ اسے اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ زرش کا ماتھا چومتے وہ ایک میسج پیپر پر اس کے لیے لکھ کر چلا گیا تھا۔ اپنی کچھ بیلز اور کپڑے رکھتا وہ اپنے چیزیں مکمل کرتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ایک گن ڈیش بورڈ میں رکھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ کچھ ہی گھنٹوں میں پشاور میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ پشاور میں موجود اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہا تھا جب شیر خان کے آدمیوں نے اس کا راستہ روکا۔ اپنی گن نکالتے اس نے ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ ایک آدمی ہاتھ اوپر اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا۔ شیر خان آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس نے شیر خان کا پیغام دیا۔ کیوں؟ یزدان نے اس کو دیکھتے پوچھا۔ مجھے علم نہیں۔ آدمی کے بتانے پر یزدان نے ان کے ساتھ چلنے کا سوچا۔ وہ لوگ یزدان کے ساتھ شیر خان کے گھر پہنچے تھا جہاں وہ یزدان کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آؤ، یزدان تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ یزدان کا کندھا تھپتھپاتے شیر خان نے اسے اپنے روبرو بٹھایا تھا۔ یزدان سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شیر خان اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، یہ تو یزدان جان چکا تھا۔ اس سے مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ یزدان نے آئیبو اٹھاتے پوچھا۔ تمہیں خان کی جگہ اس کا رتبہ اور یہ ساری پاورز ملیں گی جو خان کی ہے۔ کب تک تم اس کے نیچے نوکروں کی طرف کام کرتے رہو گے؟ کچھ اپنا بھی سوچو۔ ضرورت پڑنے پر خان تمہیں مارنے سے گریز نہیں کرے گا۔ اس سے اچھا ہے تم پہلے ہی اسے ختم کر دو، اس سب میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا۔ شیر خان کی باتوں پر وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ یہ سچ تھا، اب وہ مزید خان کے نیچے رہ کر کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے سودا منظور ہے، یزدان نے رضامندی دی تھی۔ شیر خان نے خوش ہوتے اسے گلے سے لگا کر اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ یزدان نے بھی مسکرا کر شیر خان کو دیکھا تھا۔ شیر خان نے اپنی چال چل دی تھی، جس کا رہن مہرا یزدان بننے والا تھا۔ اب خان اس سے کیسے بچے گا یہ آنے والا کل ہی جانتا تھا۔